کل سے پاکستان میں تو یہ بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کہ جو رچرڈ گرینل صاحب ہیں جن کو ٹرمپ نے پک کیا ہے ایز اے اسپیشل انوائے، وہ عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے ٹویٹ بھی کر چکے ہیں، پھر انہوں نے ٹویٹ کی ہے اب کیونکہ وہ باقاعدہ نامنیٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، تو کتنا سیریسلی لینا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو؟ فہد میرے خیال میں بہت سیریسلی لینا چاہیے، اتنا ہی سیریسلی لینا چاہیے جتنا وہ جو سائفر والا مسئلہ تھا شاید اس سے زیادہ لینا چاہیے بیکاز آف دا ٹائمنگ ناٹ بیکاز آف دی ایونٹ، لیکن اس لیے نہیں لینا چاہیے جس لیے لے رہے ہیں۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی تھنک دا فریم آف دا کوشچن از رانگ، کیونکہ یہ فریمنگ پاکستان میں اب ہر چیز فریم جو ہوتی ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ میں یہ پولیٹیکل بات، میں پارٹیزن بات نہیں کر رہا، اس کی دس ریزن ٹو ٹیک دس سیریسلی از کہ اس کا پاکستان کی ساخت پہ، یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس کا پاکستان کی ساخت پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ عمران خان ریلیز ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ہو جائے یار یا نہ ہو جائے، گورنمنٹ رہتی ہے، نہیں رہتی ملکوں میں۔ دیکھیں نا، کل جو ہے وہ کینیڈا کی گر گئی، اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ جرمنی کی گر گئی، سے ایک ہفتے پہلے 10 دن میں یہ سب کچھ ہوا ہے، فرانس کی گر گئی، اسی 10 دن میں ساؤتھ کوریا کا پہلے وہ آیا، اس نے مارشل لا لگایا، پھر گر گئی۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے لیے آپ اپنے ملک کی جو پوری کی پوری ساخت ہے اس کو گروی نہیں ڈال دیتے۔ واٹ از ایٹ اسٹیک ہیئر از ناٹ کہ اس کا عمران خان پہ کیا اثر پڑتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ وہ جنہوں نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ضرور کر لیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از این انڈیکیشن، جس طرح یہ ہوئی ہے، جس قسم کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس اپوائنٹمنٹ کے بعد جو کچھ ٹویٹس ہوئیں، ان کی ذاتی حملے ہوئے ان پہ، اس کی وجہ سے انہوں نے واپس کی۔ ہم اپنی جو پالیٹکس کی گند ہے وہ عالمی سطح پہ، نہ صرف ہم سے مراد ہر ایک ہے، ہر ایک، اس کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، کورٹس نافعال ہو جاتی ہیں، تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ یار یہ ملک جو ہے یہ نارمل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ کال آئے یا نہ آئے والا جو مسئلہ ہے، اگر کال آئے گی تو وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ کسی کو عمران خان کا بہت زیادہ دکھ ہے یا نہیں دکھ ہے، وہ اس لیے آئے گی کہ اف یو آر ناٹ ان پاکستان، اور کوئی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے یا آپ کے چینل پہ یا کسی چینل پہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ صرف اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ ایک نارمل جگہ نہیں ہے، اور یہاں کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ نہ ہو جائے جو دنیا کو جس کی قیمت دینی پڑے۔ اچھا، اب اس میں بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ٹیکن، لیکن اگر ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جہاں پہ اس وقت پاکستان کی سیاست کھڑی ہے، اس میں پچھلے جو چند ہفتے کے جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں، اس سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی از رننگ آؤٹ آف آپشنس۔ ان کے پاس جتنے ان کے پتے تھے انہوں نے کھیل دیے، اور اس سے ان کو وہ نتیجہ یا وہ آؤٹ کم نہیں حاصل ہوا جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ اب ان کے پاس صرف ایک جو ہے وہ ایک کارڈ رہ گیا ہے، اینڈ نو پن انٹینڈڈ، اگر ایک ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے وہ۔ لیکن یہ جو ٹویٹ آئی ہے، یا جس بھی وجہ سے یہ گرینل صاحب جو ہے انہوں نے اپنا اس سارے معاملے میں اپنی انٹری ڈالی ہے، اس سے ایک کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں، عادل نجب صاحب، تو اس ٹائم جو ایک پولیٹیکل سٹیٹس کو پاکستان میں بن رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک دم اس کی ہو گئی ہے امپورٹنس، اور کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ صاحب کی انوگریشن میرے خیال میں 4 ہفتے رہ گئے ہیں شاید تقریباً، تو وہ ان کے ایک انوائے کا باقاعدہ آن دا ریکارڈ یہ کہنا، اس سے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ، چاہے فار واٹ ایور ریزن، اب ناؤ از اے ریالٹی۔ ہم نے بنا دی ہے ریالٹی، چاہے وہ عمران خان کے سپورٹرز نے بنائی ہو یا ان کے اپوننٹس نے بنائی ہو۔ دیکھیں نا، میں تو صرف اپنا ہی دیکھتا ہوں، the amount of calls I get کہ جی اس مسئلے پہ آ کے اپنے آپ سے بات کرنی ہے، ہم وہ مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ میری تو یار گزارش ہی یہ ہے کہ we need to look outside our context۔ کانٹیکسٹ ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک امریکہ کا بھی تو کانٹیکسٹ ہے نا۔ اگر ٹرمپ صاحب کے ریڈار پہ پاکستان اور پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں بھی تھے تو ہم آ گئے نا، اب تو وہ ریالٹی ہے۔ جب آپ نے گرینل صاحب جو ہیں، اگر ان کی کوئی پرانی ٹویٹ تھی یا نہیں تھی، جب آپ نے ایک طرح سے ان کو پرسنلائز کر دیا، اس کو ویپنائز کر دیا ان کی پرسنالٹی کو، تو وہ اس کے بعد انہوں نے اور کیا جواب دینا تھا؟ ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو تھا کہ وینزویلا دیکھنا اور ایران دیکھنا اور نارتھ کوریا دیکھنا اور تھوڑا سا رشیا دیکھنا، یہ اسپیشل ایریاز ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اسپیشل ایریا میں ڈال دیا نا، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد میری پاکستان ہے،
ان اے وے ہمیں اپنے کانٹیکٹ سے باہر نکل کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کانٹیکٹ باہر کی دنیا کو کیسا لگتا ہے، اینڈ اٹ لکس ابسرڈ. اچھا اب اس میں لک لائک اے نارمل کنٹری. اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا جب سے یہ ٹرمپ صاحب کی وکٹری ہوئی ہے تو پاکستان میں جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نقاد ہیں، مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ صاحب کے پاس ان کی اتنی لمبی چوڑی پرائرٹیز ہیں، اس میں پاکستان اور اس میں پھر پاکستان صاحب اور عمران خان صاحب وہ پرائرٹیز میں بڑے لو آئیں گے. لیکن یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس سے اب لگتا ہے کہ نہیں ایکچولی یہ ممکن ہے کہ ان دی ارلی ڈیز کچھ اس طرح کا پریشر آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. آپ دیکھیں بوتھ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو. پہلی اسٹیٹمنٹ 100% ٹرو تھی. جس وقت ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، جس وقت وہ رن کر رہے تھے، یا اس کے بعد پاکستان کہیں ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا. اب آپ ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پرائرٹی پہ ڈال دیا. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ اف یو آر اے پی ٹی آئی سپورٹر تو دین ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے اس کو ایسکیلیٹ کر کے ان کی پرائرٹی پہ ڈال دیا. اور اف یو آر اے پی ٹی آئی اپوننٹ تو پھر آپ بھی تھوڑی سی شرم کر لیں کہ آپ نے بھی پرائرٹی پہ ڈال دیا. اس پہ بات کر کے رائٹ. یہ اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی کہ جب سے ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں کتنی بار ٹیلی ویژن پہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ جی وہ اس پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. مطلب ان اے وے جس وقت دنیا جو ہے جس تحیر میں، جو میں نے آپ کو بات کی، آپ پچھلے 10 دن ذرا دیکھیں تو دنیا میں ہوا کیا. فرانس کی گورنمنٹ گری، جرمنی کی گورنمنٹ گری، کینیڈا کی گورنمنٹ تقریباً گرنے والی ہے. دیر از اے لاٹ ہیپننگ آؤٹ سائڈ آور کانٹیکسٹ. جس طرح ہم سیریا بھی ایڈ کر لیں اس میں اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے لیے، تو دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں، دوسرے سے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. دوسرے جب امریکہ جب اسے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو عمران خان کی لینس سے نہیں دیکھتا، وہ اس کو پاکستان کی لینس سے دیکھتا ہے. وہ اس کو کہ یار یہ تو لوگ ہی ایسے، یہ تو اپنی گند میں ہمیں بھی ڈال دیں.